नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सेनेट इलेक्शन में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है और ये जो सरप्राइज है इसके पीछे 11 अरकान ने कैसे पूरा खेल ही उल्टा दिया। ये जो पूरी गेम उल्टी है इसके पीछे एक इंतहाई अहम शख्सियत ने क्या किरदार अदा किया और ये जो पूरी खबर है इसके अंदर असल में इससे भी बड़ी कौन सी खबर छुपी है, पसे पर्दा राब्तों की असल कहानी क्या है। और आपको इस हवाले से एक दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है और किस नौयत की गेम हो रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सेनेट इलेक्शन में क्या इंतहाई ड्रामाई मोड़ आया है और ये जो सरप्राइज है इसके मुतल्लिक आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिसके अंदर दो पुरअसरार वाकयात भी शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट की कुछ इंतहाई अहम नशिस्तों के मामले में क्या पेशरफ्त हुई है जो बहुत से हलकों के लिए बहुत ही हैरान कुन है। इस वक्त सेनेट की वो कौन सी नशिस्तें हैं जिनका नतीजा आ गया है और आप कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि इनमें से एक सीट पीटीआई के उम्मीदवार एजाज अहमद चौधरी की थी। एजाज अहमद चौधरी पंजाब में तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रुकन थे, बड़े सरगर्म उनके एक रहनुमा हैं और वो अब सेनेट में बाकायदा तौर पर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की एक और करीबी शख्सियत जो पहले पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाल थी लेकिन दरमियान में एक ऐसा अरसा आया जब उसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए और असल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे कुछ नाराज़ हो गए थे। तो उस वक्त ऐसा लगा कि शायद वो पीटीआई छोड़ जाएंगे और वो पीटीआई से बहुत दूर हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा पीटीआई के अंदर फ़ाल हुए, उनके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो ताल्लुकात थे वो भी बहाल हुए। तो अब उनकी सीट का नतीजा भी आ गया है और ये जो शख्सियत हैं ये सैफुल्लाह खान न्याजी हैं और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि सैफुल्लाह खान न्याजी भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत अच्छी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास भी बाकायदा तौर पर सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका भी बाकायदा तौर पर सेनेटर मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की एक और शख्सियत जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो तहरीक इंसाफ में नोवारिद हैं और ये जो डस्का वाला इलेक्शन था इस इलेक्शन के मामले पर इस शख्सियत ने इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के उम्मीदवार असजद मलिक का केस भी लड़ा था। ये शख्सियत भी सेनेटर बन गई हैं और ये जो शख्सियत हैं ये हैं अली जफर और ये भी बाकायदा तौर पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये भी एक अच्छी खबर है। दूसरी जानिब नून लीग के लिए भी कुछ बड़ी मस्बत पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि नून लीग की एक ऐसी शख्सियत सेनेटर बन गई है जिसके बारे में सबको मालूम है कि वो मियां नवाज शरीफ की तकरीरें लिखती रही है और इस शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि यही वो शख्सियत है जिसने मियां नवाज शरीफ का जो पिछले 2 साल में बयानिया था उस बयानिए को बनाने में अहम किरदार अदा किया। कुछ हल्के इसको वोट को इज्जत दो का बयानिया कहते हैं और जो मुखालिफ हल्के हैं वो कहते हैं कि ये एक फौज मुखालिफ बयानिया है या कुछ हल्के इसको इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया कहते हैं। और ये जो शख्सियत हैं ये इरफान सिद्दीकी हैं और इरफान सिद्दीकी भी अब बाज़ाब्ता तौर पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर साजिद मीर वो भी सेनेट में कामयाब हुए हैं और वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इसके साथ साथ नून लीग के एक और बहुत पुरजोश रहनुमा जो बहुत ही पुरजोश तकरीरें करते थे कौमी असम्बली में
ان کو نون لیگ کے اندر ایک ہاک کہا جاتا تھا اور بہت ہی میاں نواز شریف کے مخلص ساتھی تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بہت جارحانہ تقریریں کرتے رہے۔ مشاہد اللہ خان مرحوم، ان کے جو صاحبزادے ہیں افنان اللہ خان، وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے اعظم تارڑ بھی باقاعدہ طور پر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور نون لیگ کی جو سعدیہ عباسی ہیں وہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ پروفیسر ساجد میر جو ہیں یہ مسلسل 5ویں بار سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ انہیں نون لیگ سپورٹ کرتی ہے اور ایک عرب ملک کی خواہش پر اور ایک عرب ملک کی درخواست پر مسلم لیگ نون مسلسل انہیں سپورٹ کرتی آئی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی سینیٹر بنتے آئے ہیں۔ اور یہ جو سینیٹر ہیں یہ اب 12 مارچ کو حلف اٹھائیں گے۔ یہ جو سینیٹر بنے ہیں یہ اصل میں 11 سیٹیں پنجاب کی تھیں، ان میں سے 7 نشستیں جنرل نشستیں تھیں، جبکہ 4 نشستیں جو تھیں وہ مخصوص نشستیں تھیں۔ یوں پنجاب کا جو نتیجہ ہے اس میں کل 11 نشستوں میں سے 5 نشستیں تحریک انصاف کے پاس آئی ہیں، 5 نشستیں نون لیگ کے پاس آئی ہیں، اور 1 نشست جو ہے وہ کاف لیگ کے پاس آئی ہے، اور کامل علی آغا کو یہ نشست ملی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف کو کاف لیگ نے بلیک میل کیا تھا، اور تحریک انصاف اس کے بعد کاف لیگ کو 1 سیٹ پر اکاموڈیٹ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب پنجاب میں سینٹ الیکشن جو 3 مارچ کو ہونا تھا وہ 3 مارچ کو نہیں ہوگا، لیکن اس پورے معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے۔ وہ موڑ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا بہت ہی پراسرار نوعیت کی گیم چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسی گیم کے متعلق کچھ بہت تشویشناک اطلاعات ملی تھیں، اور انہی اطلاعات کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود پشاور جائیں گے اور وہاں جو اپنی پارٹی کے ارکان ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اب وہاں بھی ان کو ایک طرح سے ایک سرپرائز ملا کہ کچھ بہت اہم نوعیت کے ارکان جو ہیں وہ اس اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا گیم چل رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر بھی ہیں، اس حوالے سے ان کا بڑا تجربہ بھی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے 2 جنرل نشستیں جے یو آئی اور اے این پی کو ملیں، یعنی یہ جو دونوں جماعتیں ہیں جے یو آئی اور اے این پی، ان میں ایک جنرل نشست تقسیم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے خیبر پختونخوا سے، یہ مولانا فضل الرحمان کا فارمولہ ہے۔ اور نون لیگ کو وہاں جو خواتین کے لیے ایک مخصوص نشست ہے وہ نشست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دی جائے۔ لیکن اس معاملے میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی سنسنی خیز موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی یہ تمام جماعتیں مل کر خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن لڑیں اور کچھ بہت غیر معمولی نوعیت کی جوڑ توڑ کی جائے یا کچھ خرید و فروخت بھی کی جائے۔ اب اس معاملے پر نون لیگ نے جے یو آئی کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک طرح سے سینگ پھنسا لیے ہیں، یعنی یہ جو فارمولہ ہے اس کے اوپر جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ تو متفق ہیں، لیکن نون لیگ اس فارمولے پر متفق نہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز سے اس سلسلے میں ملاقات بھی کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے نون لیگ اس فارمولے پر متفق نہیں ہو رہی۔ وہ وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کی بات تو سنی، ان کے دلائل تو سنے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی قیادت سے یعنی پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان سے مشاورت کے لیے انہیں کچھ وقت چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عباس آفریدی ہیں نون لیگ کے، وہ یہاں سے چاہتے ہیں کہ وہ جنرل سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، اور وہ ایک طرح سے ضد پر اڑ گئے ہیں کہ وہ یہاں سے جنرل نشست پر ہی الیکشن لڑیں گے، اور یہ نون لیگ کے لیے بھی ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم اب تک وہاں مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کا خیبر پختونخوا میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ اب اسی صورتحال میں
سندھ میں بھی ایک بہت دلچسپ گیم ہو رہی ہے، اور سندھ میں گیم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں 11 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ تحریک انصاف کے 2 امیدوار ہیں، ایم کیو ایم کے بھی 2 امیدوار ہیں، جی ڈی اے اور ٹی ایل پی جو ہے یعنی تحریک لبیک، اس کا ایک امیدوار ہے۔ اب یہاں سے پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری کی کوشش ہے کہ وہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے لیے 6 کے بجائے 8 نشستیں حاصل کریں، اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ کچھ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو پنجاب سے 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اس پورے معاملے میں پرویز الہی نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے نون لیگ کی قیادت سے بھی رابطہ کیا، پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی رابطہ کیا، اور یہ حکومت کے لیے ایک تشویش کا باعث بھی ہے کہ پرویز الہی بظاہر تو تحریک انصاف کو بھی ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اتنے اچھے رابطے موجود ہیں کہ وہ ان سے اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں، اور کسی نازک سیاسی صورتحال میں ان کی بات مان بھی سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔